السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سوشل میڈیا پر اس وقت بس ایک ہی نام زیادہ تر چل رہا ہے، اور وہ ہے شہاب چٹور نام۔ شہاب بھائی جو کیرلا سے پیدل حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں، ان کا نام سوشل میڈیا پر اس تیزی سے گردش کر رہا ہے جس طرح سے آسمان سے پانی نیچے گرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی کمنٹس اس کے اوپر آ رہی ہے، بہت سارے لوگ اس کے اوپر منفی اپنا تبصرہ پیش کر رہے ہیں، بہت سارے مثبت تبصرہ اپنا پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگوں کی بھی اس پر کمنٹس آ رہے ہیں، یا وہ لوگ بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو لوگ خود شہاب بھائی کو دیکھتے ہوئے یہ تمنا کر رہے ہیں کہ بھئی ہم بھی پیدل جائیں گے۔ تو اسی کے تعلق سے ہم نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی تھی کہ اس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ جلگاؤں کے ایک صاحب جن کا نام مستان بابا بتایا جا رہا ہے، وہ صاحب پیدل حج کے لیے روانہ ہوئے، اور ان کو راستے میں پوچھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو اللہ پر توکل کر کے نکلا ہوں، میں جو ہے تو میرا ویزا پیچھے سے آئے گا، اور نہ جانے کون لے کر آئیں گا، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو جب ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ اپنے چینل کے اوپر، اور بہت سارے لوگوں نے بھی اس کے اوپر اپنے اپنے خیالات پیش کیے، تو ہمیں ایک لوگوں کے نظریے نظر آئے یوٹیوب کے اوپر۔ وہ یہ تھے کہ بھائی جو بندہ نکل رہا ہے اس کے جذبات ہے، آپ اس کی قدر کیجئے، اگر اس کی سچی نیت ہے تو بالکل اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ تو ہم نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر وہ بیچارہ سچے دل سے نکلا ہے تو انشاءاللہ اللہ اس کی ضرور مدد فرمائیں گے، لیکن اگر اس کی ویڈیو سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی یہ سمجھ کر اپنے اپنے گھروں سے روانہ ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، تو میں ان لوگوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے خاص طور سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ وہ لوگ کیا کریں گے۔ آپ خود سوچئے، جو مستان بابا ہے ان کے جو الفاظ ہے کہ بھئی اللہ پر میرا بھروسہ ہے، اللہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ انتظام کر لیں گے، اور یہ کہہ کر وہ اپنے گھر سے نکل گئے۔ اب راستے میں کہیں درمیان میں ہی اگر ان کو کچھ پوچھ لیا گیا یا کچھ ہوا اور ان کو وہاں سے گھر کی طرف روانہ کیا گیا، تو وہ خود بھی تو واپس آ جائیں گے، اور دوسروں کو جو ان کی ویڈیو سے جو دوسرے موٹیویٹ ہو رہے ہیں، جو دوسروں کو ایک پریرنا مل رہی ہے، جو دوسروں کا ایک ذہن بن رہا ہے کہ بھئی ہم لوگ بھی نکل سکتے ہیں، تو یہ غلط میسج جا رہا ہے ان کے تعلق سے۔ اس لیے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے کرنی ہے کہ بھائی اسباب کے درجے میں جتنی زیادہ ہم کوشش کر سکتے ہیں کر لے، اس کے بعد عملی میدان میں ہم اترا کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، نہ کچھ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، فوراً جو ہے تو عمل کے نکلتے ہیں، میدان کے اندر آ جاتے ہیں۔ ارے بھائی تیاری آپ کی کیا ہے؟ آپ کی کیا تیاریاں ہونی چاہیے؟ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، آپ کا ویزا نہیں ہے، اور آپ چلے ہیں نکلنے کے لیے، اور آپ چلے حج کے لیے روانہ ہونے کے لیے، تو یہ کوئی بات عقل کے اندر آنے جیسی نہیں ہے۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، اور میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اب خواہش کر رہے ہیں کہ بھئی ہم بھی حج کے لیے پیدل جائیں گے۔ تو میں ایک بات آپ کے سامنے کرتا ہوں، دیکھیے شہاب بھائی کی جو بات ہے وہ الگ ہے۔ وہ بندے نے کئی مہینوں کے جد و جہد کے ساتھ کوششیں کر کے پیدل چلنے کی پریکٹس کر کے پھر حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ ان کی بات کچھ اور ہے۔ اپنے اہل و عیال کا انتظام کرنا یہ بھی انسان کے اوپر ذمہ ایک لازم چیز ہے، فرض چیز ہے۔ وہ تمام تر چیزیں کر کے، اور حکومت سے تمام قوانین کو پاس کر کے، تمام جگہ سے اجازت طلب کر کے وہ یہاں سے نکلے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تو ان کا یہ عمل کامیاب ہوا ہے۔ اور اگر ہم جیسا کوئی اٹھ کر کہیں گا کہ ہم بھی جائیں گے تو یہ اتنی آسان بات نہیں ہے۔ تو میں ان بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں جن لوگوں کی تمنا یہ ہے کہ بھئی ہم بھی پیدل حج کے لیے جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے جذبات اگر واقعتاً از خود ہے، یعنی خود سے آپ کے جذبات ہیں، آپ جو ہے تو اپنے دل میں یہ اخلاص کے ساتھ نیت کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ میں بھی پیدل ہی حج کے لیے اللہ کی رضا کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، تو بہت مبارک ہے آپ کو یہ بات۔ لیکن اگر آپ بھی شہاب بھائی کو دیکھ کر، یا کسی اور کو دیکھ کر، یا پھر جو خبریں چل رہی ہے اس کو دیکھ کر متاثر ہو کر یہ بات کر رہے ہیں، تو ہم اپنے پہلے نیت کو ٹٹولے، تصحیح کیجئے، اس کو صحیح کیجئے۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ اتنا آسان بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بات ملی ہے، اور ہمیں یہ بات معلوم بھی ہے کہ ایک صاحب کے تعلق سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ وہ پیدل حج کے لیے روانہ ہونے والے ہیں اور ان کو بہت مشقت بھی ہونے والی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں منع فرمایا تھا۔ اس لیے منع فرمایا تھا کیونکہ اس قابل نہیں تھے، ان کے اندر اتنی سگت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی، اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ تقریباً کتنے عرصے، کتنے مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے جو ہے تو زیارت کے لیے ہمیں لگانے پڑیں گے، اور پیدل حج کے لیے نکلنے کے بعد کتنے مہینے، کتنے عرصوں تک ہمیں جو ہے تو پیدل چلنا پڑیں گا، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اتنے وقت تک ایک تو ہماری معیشت
اس کے بعد ہمارے پیچھے جو ہم لوگ گھر والوں کو چھوڑ رہے ہیں ان کا انتظام کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پیروں کو بھی اتنا مضبوط کرنا، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، اور اس سے آگے بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر ہم غور کریں گے، اکیلے میں تنہائی میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا۔ اور میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ مستان شاہ صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ بغیر تیاری کے نکلے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ جو بندہ بھی تیاری سے نکلتا ہے وہ فوراً تیاری کے ساتھ نکلتا بھی ہے اور کسی کے سوال کرنے پر جواب بھی دیتا ہے، اللہ پر توکل کی بالکل بات کرتا ہے، لیکن اسباب پہلے بتاتا ہے کہ بھئی میں نے یہ فلاں کام کیا ہوں، فلاں کام سے جو ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آگے بڑھا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اللہ پر توکل کر کے میں نکلا ہوں، ایسا تو بہت سارے لوگ نکل جائیں گے لیکن اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کو کہیں نہ کہیں سے جو ہے تو رخصت ہو کر اور بے رخی کے ساتھ لوٹنا نہ پڑے۔ اس لیے ہم ان تمام سے گزارش کرتے ہیں، مستان شاہ صاحب سے بھی گزارش ہے، وہ تو بہت سارے ویڈیوز ان کے آ چکے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے بھی اس پر اپنی بات کہی ہے، بغیر تیاری کے کوئی بھی کام جو ہے اتنے آسانی سے کامیاب نہیں ہوتا۔ تو میں ان تمام لوگوں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہے تیاریاں کیجئے، بالکل انشاءاللہ جذبات رکھیے، لیکن وہ کام نہ کیجئے جس سے اپنے آپ پر مشقت اور بار گزرے۔ ایک مثال سے میں اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رات رات بھر نفل عبادت پڑھتے تھے، نفل عبادت کرتے تھے، نفل نماز پڑھتے تھے، اور اتنا زیادہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، اتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے آہوازاری کرتے تھے کہ پیر مبارک پر ورم آیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خود یہ بات ملتی ہے۔ تو ہم یہ چیز کیوں نہیں غور کرتے؟ ہم نے کبھی اس بات کا بھی جو ہے اندازہ کیا ہے کہ ہم اگر دن بھر چلنے کی سکت رکھنے کی جو ہے تو نیت رکھ رہے ہیں، اور دن بھر چلنے کی نیت ہماری ہے، سال بھر چلنے کی ہماری نیت ہے، مہینے بھر چلنے کی ہماری نیت ہے، تو میں یہ پہلے گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو حج کے لیے پیدل روانہ ہونے کی نیت کر رہے ہیں، آپ آج ہی سے شام میں بعد نماز عشاء آپ اپنا مصلی گھر پر بچھائے اور رات بھر کھڑے رہ کر نوافل پڑھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے یہ چیز اگر آپ کو بار گزر رہی ہے تو ایک علامت ہوں گی اس بات کی کہ پیدل حج پر چلنا بھی آپ کے لیے بار گزرے گا، اور اگر یہ بات آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کے پیدل حج کے لیے آسانی بھی ہوں گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی آخر میں کہوں کہ آپ لوگ اسباب کے حد میں رہ کر اسباب بھی اختیار کریں۔ اسباب کو اختیار کرنا یہ لازم چیز ہے، بغیر اسباب کے کوئی بھی کہیں بھی نہیں نکل سکتا۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس بات پر بھی غور کیجئے، جو پیدل حج کہیں سے بھی کدھر بھی نکل رہے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ ایسے لوگوں کے دھوکے میں جھانسے میں نہ آئیے، پہلے ان کو اسباب کے درجے میں رہ کر چیک کیجئے کہ وہ کتنے زیادہ جو ہے اس کی تیاری کے ساتھ نکلے ہیں۔ ایسا تو آج جو شہاب بھائی کی جو ہے تو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ویڈیو وغیرہ آ رہی ہے، اس کو دیکھ کر بہت سارے ایسے دیوانے لوگ بھی ہیں جو ایسے ہی نکل کر جو ہے تو چل رہے ہیں، اور نہ جانے ان کی کیا نیت ہے، اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ لیکن جو شہاب بھائی کے تعلق سے میں کہوں گا کہ وہ بندہ خدا بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد، کئی مہینوں کی مشقت کے بعد اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حج کو بے انتہا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔